السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہمارے لیے ایسے موقع اور ایسی اپرچونٹیز ہمیں دیتا ہے کہ جن سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں، ہم نیکیاں اکٹھی کر سکیں، تھوڑا عمل کر کے زیادہ اجر حاصل کر سکیں۔ تو یہ اللہ کی ایک رحمت ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا جو ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے اندر جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے مقابلے میں کوئی بھی ایسے ایام نہیں ہیں کہ جن میں کیا گیا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ محبوب ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر نکلا اور کچھ بھی لے کے واپس نہیں آیا، یعنی اس نے اپنی جان اور اپنا مال دونوں ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ تو یہ 10 دن بہت اہم ہیں۔ ان 10 دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے گا اس کا اجر بہت زیادہ ہے عام دنوں کے نسبت، چونکہ عام دنوں میں جو بھی ہم کام کریں گے، جو بھی اعمال کریں گے، ان کا ایک خاص اجر ہے، لیکن وہی عمل جب ان 10 دنوں میں کیا جائے گا تو ان 10 دنوں میں ان اعمال کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ جو ذکر ان دنوں میں کیا جائے گا اس کا اجر عام دنوں میں کیے گئے ذکر سے زیادہ ہے۔ اور ذکر میں بھی خاص طور پہ اللہ کی بڑائی کا بیان کرنا، تکبیرات کا پڑھنا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہیں، ان کو کثرت سے پڑھا جائے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو بھی اذکار کرنے ہیں ان کی جو عام دنوں میں جتنا ہم ذکر کرتے ہیں ہمیں اس عام دنوں کی نسبت ان دنوں میں ذکر کو زیادہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے نفلی نمازوں کا اہتمام، نوافل پڑھنے کا اہتمام، عام دنوں میں جتنے بھی نوافل پڑھتے ہیں کوشش کریں کہ ان دنوں میں نفل نماز کو بڑھا دیا جائے، کیونکہ نفل نماز پڑھنے کا بھی اجر ان دنوں میں عام دنوں کی نسبت زیادہ ملے گا۔ اسی طریقے سے نفلی روزہ رکھنا، کوشش یہ کی جائے کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کے 9ویں تک جو 9 دن بنتے ہیں ان 9 دنوں میں روزہ رکھ لیا جائے۔ اگر 9 دن روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے یا 9 دن روزہ رکھنے میں کوئی مشکل ہے تو اپنی خوشی سے جتنے دن روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھ لیجئے۔ اور میں خوشی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ نفلی عبادت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرنا چاہتا ہے جو کہ ایکسٹرا ہے، کیونکہ فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن نفل وہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ایکسٹرا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کچھ ایکسٹرا عمل کر رہا ہے جو کہ فرض کے علاوہ ہے۔ تو خوشی سے جتنے روزے رکھ سکیں وہ آپ رکھ لیجئے، کیونکہ یہ روزے فرض نہیں ہیں، جو بھی اپنی خوشی سے آپ جتنے رکھیں گے ہمارے نامہ اعمال میں ان کا اجر لکھا جائے گا۔ اور اگر بالکل نہیں رکھ سکتے تو کوشش یہ کریں کہ ایک روزہ ضرور رکھ لیں، وہ ہے 9ویں کا روزہ، کیونکہ اس ایک روزے کے بارے میں روایات میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ایک دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ ایک دن کا روزہ ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہ اور آئندہ آنے والے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ صغیرہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آئندہ آنے والے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ لازمی شرط ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ ایک دن ہم نے روزہ رکھا تو پتہ نہیں کتنے ہی صغیرہ گناہ تھے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہے، جو ہم نے پچھلے سال کیے، اور اس سے بڑھ کے اللہ کی رحمت کیا ہے کہ ابھی آئندہ 1 سال جو آنا ہے اس میں کیا گناہ ہوں گے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایڈوانس میں ہی ہمارے ان گناہوں کو وائپ آؤٹ کر دے گا کہ جو آئندہ آنے والے سال میں گناہ ہونے ہیں، صغیرہ گناہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔
تو نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کا اجر بھی ان دنوں میں جو تلاوت کی جائے گی اس کا اجر عام دنوں میں کرنے کی نسبت زیادہ ہے۔ اور اسی طریقے سے صدقات کا اہتمام کیا جائے، عام دنوں میں جتنا صدقہ کیا جاتا ہے ان دنوں میں بڑھا دیا جائے، کیونکہ ان دنوں میں کیا گیا صدقہ اس کا اجر عام دنوں میں کیے گئے صدقے کی نسبت زیادہ ہے۔ تو جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنی زیادہ ہم اپنی کوشش کریں گے، جتنی مشقت سے ہم جو زیادہ اعمال کریں گے وہ ہمارے نامہ اعمال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑھا چڑھا کے لکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ علیہ ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔